کر دے کر کرم اے خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم اے خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان ملا، یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، ہم پہ رب کا ہے احسان رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ تمام ناظرین کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں اور آپ کے رمضان المبارک کے روزے بھی بہت ہی آسان طریقے سے گزر رہے ہیں اور آپ ہماری اس خصوصی نشریات کو بھی پسند کر رہے ہیں۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ آپ کی خدمت میں ایک الگ موضوع لے کے حاضر ہوں اور علماء کرام سے ان موضوعات پہ گفتگو رہے اور جو بھی چیزیں ہم جانیں ان کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ آج 15واں روزہ ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح تیزی سے وقت گزرا ہے اور 15 دن گزر گئے، مطلب کہ آدھے روزے گزر گئے، آدھا رمضان ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اگلا رمضان دیکھنا لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں آج کا جو موضوع ہے وہ بتاتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نہایت خوبصورت ہے۔ اس کائنات میں اتنا خوبصورت موضوع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پہ بات کرنے والے ہیں۔ بھئی جس طرح اللہ رب العزت نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت سے افضل اور ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری خوبیاں اور خصوصیات ایسی آپ نے اللہ تعالیٰ ایسی خصوصیات جو ہیں وہ آپ کی ذات میں دیں جو آپ کو سارے انبیاء کرام سے اور کل کائنات سے ممتاز کرتے ہیں۔ آج ہم سیرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بات کریں گے اپنے پروگرام میں، مگر آپ کے اس موضوع کے ساتھ ساتھ ہم آج 15ویں روزے کے ایک اہم ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت بھی ہے، آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ کے فضل و شرف کے کیا ہی کہنے ہیں، مطلب آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ علیہ السلام، آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ جنت کے نوجوان سردار، سبحان اللہ۔ تو آج ان دو موضوعات پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ آج علماء کرام میں موجود ہیں جناب علامہ صادق نقشبندی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ السلام، بہت مبارک ہو۔ جب ہمارے ہاں کسی کی ولادت ہوتی ہے تو گھر والے مبارک دیتے ہیں، اور ہمارے سردار کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ، ہاں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ وہ جنت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو آپ بھی جوان ہیں، آپ بھی جوان، حضرت بھی ماشاءاللہ ہم سے زیادہ جوان ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہو جائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ، یہ بھی بات صحیح ہے نا؟ اچھا، یہاں ایک بات ہے کہ حضرت جنت میں جو قد ہوگا وہ آدم علیہ السلام کے برابر ہوگا، اور جو آواز ہوگی وہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہوگا، نہیں، آواز جو ہے داؤد علیہ السلام کی طرح ہوگی، اور صورت جو حسن ہوگا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہوگی، اور جو ہے وہ اخلاق جو ہوگا وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، سبحان اللہ۔ اور سردار جو ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، کیا بات۔ میرے ساتھ دوسرے اسلامک اسکالر آج مہمان کے طور پہ موجود ہیں جن سے ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے، میں مولانا اصغر حسین شہیدی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حضور؟ الحمدللہ، آپ کو بھی آج کا دن مبارک ہو، امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو، انشاءاللہ خیر مبارک، پوری امت کو مبارک ہو۔ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا جی، تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔
سر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے. چونکہ جب تک آپ کی لائف کے اندر آئیڈیل نہیں ہوگا آپ ہوا میں تیر چلاتے رہیں گے, آپ کچھ بھی نہیں بن پائیں گے. کسی نے آئیڈیل کسی انگریز دان کو بنایا, کسی نے آئیڈیل کسی ہندوستان کی کسی ہیرو کو بنایا, اس کو وہ کہتا ہے یہ میرا آئیڈیل ہے. یہاں اور آئیڈیل ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر تمام صفات کا مجموعہ ہو, اور جب اس کو فالو کرنے والا ایسا بنے کہ اس کو دیکھے تو بندہ کہے کہ کتنا اچھا ہے, اور وہ اچھا تب ہوگا کہ اس میں اس کا عکس ہوگا. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اور سورہ یاسین کھولتے ہیں تو سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم, کہ یاسین فرمایا حضور کی صفت کا ایک تذکرہ یاسین فرمایا حضور کا نام ہے. اچھا, اور دوسرا فرمایا والقرآن الحکیم, کہ آپ یعنی قرآن حکیم کی قسم. اللہ وہ ہے کبھی محبوب کی قسم کھاتا ہے تو کبھی اپنے کلام کی قسم کھاتا ہے, کبھی اس محبوب کے زمانے کی قسم کھاتا ہے تو کبھی ان کی عمر کی قسم کھاتا ہے, تو کبھی ان کے شہر کی قسم کھاتا ہے, کبھی ان کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے, کبھی ان کے چہرے کی قسم کھاتا ہے. یعنی رب اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے, آپ کو جس سے محبت ہو آپ اس کی قسم کھاتے ہیں, رب کو اپنے محبوب سے محبت ہو اس کی قسم. تو یہاں فرمایا والقرآن الحکیم, کہ قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین, آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. آگے فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, آپ سیدھے راستے پر ہیں. اب یہ حضور کی ذات کے بارے میں اللہ نے بالکل واضح انداز میں کہا آپ رسولوں میں سے ہیں, آپ سیدھے راستے پر ہیں. اب کوئی چاہتا ہے کہ آئیڈیل بھی ایسا ہو کہ جس کے منزل پر چلیں, جس کی رہنمائی میں چلے, جن کو فالو کرے تو آپ سیدھے راستے پر چلیں, اور سیدھے راستے پر جو چلا وہ قرآن کہتا ہے وہ انعام یافتہ ہوا. اولئک الذین انعمت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کس کا؟ جس پر تو نے انعام کیا, اور وہ ان میں انبیاء ہے, اور انبیاء میں سید الانبیاء حضور کی ذات ہے. تو اب یہاں سیرت مصطفیٰ کا فائدہ ایک یہ ہے کہ سیدھے راستے کے مرکزی شخصیت ذات مصطفیٰ ہے, اور جو ان کو دیکھ کر آگے آگے بڑھتا جائے گا وہ صراط مستقیم پر چلے گا. اور وہ ایسا ہوگا کہ جب کسی نے ایک بزرگ تھے جن کا نام محمد تھا, اور ان کو دیکھا وہ حضور کی ذات میں اتنی سنت کے مطابق چلتے تھے, تو کسی ہندو نے دیکھا اور کہا جب چھوٹا محمد ایسا ہے, امتی ایسا ہے, تو نبی کیسا ہوگا. اسی لیے قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اگر کوئی بہترین اگر زندگی کا اگر کوئی ہے تو محبوب آپ ہیں. آپ کو فالو کر کر جو چلے گا, اور آپ کو فالو کون کرے گا؟ کوئی انگریز کرے گا حضور کو فالو؟ کوئی ہندو کرے گا؟ کوئی کافر کرے گا؟ نہیں کرے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, حضور کو فالو وہ کرے گا جو آخرت پر امید رکھتا ہے, جو اللہ پر یقین رکھتا ہے. تو پتہ چلا کہ حضور کی ذات صراط مستقیم ہے. آپ کی زندگی پر جو چلنے والا اس کی زندگی کامل ہوگی, اور اس آپ کی زندگی پر وہ چلے گا جس کو اللہ پر یقین ہوگا اور آخرت پر یقین ہوگا. بے شک بے شک بے شک. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے واقف ہو جائے گا, جس نے ان کی زندگی کے حوالے سے پڑھ لیا, جان لیا, اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ ان کی تعلیمات پہ چلنا شروع ہو جائے, اس کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں ہے باقی پیچھے. حضرت آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسے قبلہ نے فرمایا اسی سے آگے سلسلے کو لیتے ہوئے کہ دیکھیں اگر ہم حضرت کے سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس کے مختلف پہلو ہیں. جو ہم کہتے ہیں کہ سنت کی پیروی کی جائے تو وہ کون سا کردار ہے, کون سا پہلو ہے جس کو دیکھا جائے. ہمیں جب اہداف میں نظر آتا ہے رسول اللہ کے اس میں, تو ہمیں وہ آیات نظر آتی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اور اعلان نظر آتا ہے کہ اگر تم رسول اللہ کا جو ایک مشن نظر آتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ توحید کی طرف لے جانا. توحید مرکز ہوتا ہے, فوکل پوائنٹ ہے کہ جہاں پر جس کے اطراف میں انسان کی زندگی ہونی چاہیے. یعنی اس کی ذاتی, اس کی معاشرتی اجتماعی زندگی, اس کی سیاسی زندگی, اس کی فائنینشیل زندگی اسی کے اطراف میں ہونی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے کردار سے اور اس معاشرے کو, وہ معاشرہ کے جو خاص طور پر مدینے میں جو تشکیل پایا, اس میں نظر آتا ہے کہ یہ مختلف پہلو اس میں نظر آتے ہیں سیرت میں. یعنی آپ کو اسلام رسول اللہ صرف عبادت میں, نماز میں نظر نہیں آئیں گے,
صرف روزے میں نظر نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو وہاں پر فائنانس کے اندر بھی نظر آئیں گے, مالیات میں, معاشرتی اکنامکس کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں, آپ کو وہاں پر عدلیہ کے نظام میں بھی نظر آ رہے ہیں, کیا سزا ہونی چاہیے, کیا نہیں ہونی چاہیے, کس صورت میں ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے, اس کی ایک شرائط ہیں. تو ایک نظام ہے, ایک پورا سسٹم دیا گیا ہے. پالیٹکس کا بھی ایک پورا ماڈل دیا گیا, ایک پالیٹکس کا ایک ماڈل دیا گیا کہ دیکھیں پالیٹکس کو ہم لیتے ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں نظر آ رہی ہے, پالیٹکس مین ایڈمنسٹریشن. پالیٹکس کا مطلب ایڈمنسٹریشن, کس طرح ایڈمنسٹریٹ کیا جائے. رسول اللہ نے اپنی ذات سے بتایا کہ کس طرح سے ایڈمنسٹریٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے بیلنس اور ایک جسٹس کا, ایک عدل کا ماحول اور ایک جسے کہتے ہیں کہ معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. وہ ماڈل جو انہوں نے ہمیں دیا گیا وہ پورا مجموعی طور پر سیرت ہے. تو صرف لباس میں سیرت نہیں ہے, صرف چند سنتوں کو اپنانا سیرت نہیں ہے, بلکہ اس مجموعے کو لینا. جیسے قرآن کہتا ہے نا, یؤمنون بالبعض ویکفرون بالبعض. منافقین کیا کرتے تھے, ہیپوکریٹس کیا تھا کہ بعض چیزوں کے اوپر ایمان لیتے آتے جس پہ آسانی ہے, کمفرٹ ہے, اور ان بعض چیزوں کو کہتے تھے نہیں یہ نہیں کر سکتے, یہ تو صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے ان کے لیے ڈسکمفرٹ تھا, ان کے لیے مشکل تھا, چھوڑ دیتے تھے. نہیں, قرآن مجید کو پورا لینا ہے, اور جب قرآن مجید کا پورا لیتے ہیں تو اس کے اندر رسول اللہ شامل ہیں. بے شک ٹھیک ہے نا, یعنی علیحدہ نہیں ہے کہ ان کی سیرت کو علیحدہ کیا جا سکے. سر قرآن مجید کا جو انٹروڈکشن ہے ہمارے ساتھ وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ہے, وہ تو ان کے بغیر تو ہم اس بالکل. یا حدیث میں قرآن کے اندر جو ہے رسول اللہ, قرآن کی وہ چلتی پھرتی جسے کہتے ہیں قرآن ہے, چلتا پھرتا قرآن ہے. تو خود یہ بتانا کہ کس طرح سے, تو ایک پہلو زندگی کا نہیں ہے سیرت کا. صرف جو میرا پوائنٹ آف ڈسکشن تھا اس کے اوپر کہ ہم صرف ایک پہلو کا نہ دیکھیں, چند سنتوں کو لے کر, چند عبادت کی چیزوں کو لے کر نہ سمجھیں کہ ہم رسول کی سیرت کو اپنا لیا. ہاں کچھ پہلو کو اپنایا, لیکن جب تک ہم نے اپنے خاندان کے مسائل, گھریلو مسائل, کاروباری مسائل, ٹھیک ہے نا, لوگ نماز پڑھنے اول صف میں کھڑے ہوں گے لیکن کاروبار کے اندر بے معنی کر رہے ہوں گے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کو ان کے نماز اور سجدوں سے اور ان کے روزوں سے نہیں دیکھو, بلکہ ان کے معاملات سے دیکھو کہ ان کے تعلقات, ان کے معاملات, ان کے کاروبار کیسے ہیں. یعنی انسان نماز میں اگر بہت اچھا ہے, بہت جسے کہتے ہیں کہ خضوع اور خشوع سے پڑھتا ہے, لیکن دوسرے کے ساتھ تعلقات میں یا دوسرے کے ساتھ کاروباری معاملات کے اندر وہ دھوکہ دیتا ہے, صحیح نہیں ہے, نقصان پہنچاتا ہے, تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. بحیثیت شوہر, بحیثیت بیٹا, بحیثیت سسر یا بحیثیت پڑوسی, مطلب بحیثیت دوست, بالکل, اگر وہ وہاں پہ کسی ایک سیکٹر میں ویک ہے تو میرا خیال ہے بہت کچھ جو ہے بے معنی ہو جاتا ہے. ہر کوئی انسان ویک ہے. دیکھیں نو بڈی از پرفیکٹ, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں, مکمل نہیں ہے, لیکن اگر ہمارا کانسیپٹ نمبر 1 کلیئر ہونا چاہیے کہ سیرت ایک پہلو نہیں ہے, ہمیں ہر ڈائریکشن میں جسے کہتے ہیں کہ کمپریہنسو, ایک مجموعی طور کے اوپر جو ہے ہمیں کوشش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. یعنی ہم خاندانی طور پہ بھی کریں, ہمسائے کے طور پہ بھی کریں, جیسے آپ نے مثال دی کہ باپ, بیٹا, سسر, شوہر, ٹھیک ہے نا, ہر لیول سے انسان خاندانی طور کے اوپر بھی کوشش کرے. اسی طرح سے خواتین کے اس میں بھی, اسی طرح کاروباری اعتبار سے بھی, اپنے پروفیشنل لائف کے اندر بھی, ٹھیک ہے. تو صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل لائف میں تو وہاں پر کام سے چوری کریں, غلط کام کریں, اور آپ کہیں کہ نہیں میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں. تو وہ ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک بندہ خدا جا رہا ہوتا ہے راستے میں, تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک جگہ سے 2 انار چراتا ہے, ایک جگہ سے 2 روٹیاں چراتا ہے, اس کے بعد 4 فقیروں کو بانٹ دیتا ہے. جب 4 فقیروں کو بانٹتا ہے تو پیچھے پیچھے جو ہے وہ امام جعفر صادق چل رہے ہوتے ہیں. پوچھتے ہیں بھائی تم نے کیا کیا؟ کہا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں کہ پروردگار جب گناہ کرتے تو 1 گناہ دیتا ہے, لیکن ثواب کرتے تو 4 کرتا ہے, تو میں نے 40 ثواب ملے اور 4 جو ہے میں نے گناہ کیے, تو میں تو فائدے میں رہا. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تم نے آیت نہیں پڑھی انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ پروردگار متقین سے کرتا ہے, چوروں سے قبول نہیں کرے گا. تو چوری کر کے زکوٰۃ دینا, خیرات کرنا, خمس دینا, اور یہ چیزیں چوری سے نہیں ہوتا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم علامہ صادق نقشبندی صاحب سے بات کرتے ہیں. علامہ صاحب دیکھیں, بے شک ایک پہلو
آقا علیہ السلام کی سیرت کا اتنا حسین ہے کہ آپ جب اس طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ مکمل ویسے ہی ہو جائیں. اور آپ کو جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے محبوب کا ایک ایک عمل آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو بات محبت سے کہیں آگے کی عشق کی بات ہے اور ہے نا. تو پھر بھی ڈور کا ایک سرا تو ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے آقا کو فالو کرنا شروع کر دیں. بس یہ پریورٹی رکھیں, یہاں سے شروع کریں اور آگے بڑھتے ہی چلیں. تو وہ ڈور کا پہلا سرا کیا ہے, وہ کون سا پہلو ہے آقا کی ذات کا جس کو ہمیں اس رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم آج ابھی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں میں خود اپنانا شروع کریں؟ دیکھیں فہیم بھائی, آپ کی اس سوال میں اتنی ساری باتیں ہیں کہ اگر شروع ہو جائیں تو شاید افطار سورج غروب ہو جائے اور بات ختم نہ ہو. مگر آپ کا کمال ہے میں یہ کہ مگر ظاہر ٹائم کو بھی دیکھنا ہے کہ چہرے پر کہیں 12 نہ بج جائے, تو اس لیے بھی اس کو خیال کرنا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی لیے کہا شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے, گر جان دے کر ایک بوند مل جائے تب بھی بڑی سستی ہے. تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کیا فرمایا. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو حضور تم کو دے وہ لے لو, جس سے روکے تم رک جاؤ. اب یہاں پر آپ نے کہا کہ ڈور کوئی ایک ظاہر ایک ڈور پر پہلے اسٹیپ تو بڑھائیں. جی. تو اب دیکھیں ہر ایک انسان کے اندر خطائیں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو اب وہ سامنے تو مرکز ہے, منبع ہے, نور کا مرصع ہے اور ان نور ہدایت موجود ہے. اب ذات مصطفیٰ کو دیکھ کر جو وہ دے وہ لو, اور پھر اپنے ذات میں دیکھو کہ میرے اندر کیا خامی ہے. اور ظاہر ہے اگر میرے اندر 10 خامی ہے تو میں ایک ساتھ 10 خامی دور کرنے لگوں گا تو شاید نہیں ہو پائے گی. اس میں بندہ اپنا ایک عزم اور وہ عزم کرتے ہوئے آگے بڑھے. قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارے راستے میں کوشش کرو گے تو ہم ہموار کریں گے. اب اس میں وہ دیکھیں اس میں کیا خامی ہے, کیا اس کے اندر جھوٹ بولنے کی خامی ہے. تو اب حضور جو صادق و امین ہے, جس قرآن نے کہا کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت, اور حضور کی ذات جو صدق و امین کے پیکر ان کی اس اب اپنے وہ خامی کو دیکھ کر اب اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اب پہلا اسٹیپ یہ کر لیں کہ اپنی ایک خامی کو دور کرنے پر اپنا ارادہ کر کے چلتے جائیں, اس پر فوکس کرے. کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور پکا ول پاور استعمال کرے. یہاں پر بزرگ کہتے ہیں 40 دن جب آپ کسی چیز کی اگر آپ پابندی کرتے وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. اب اس کے بعد پھر آپ اپنا احتساب کریں, دوسری آپ کے اندر کیا خامی اس کو لے کر آگے بڑھتے جائے. دھوکہ, آج کل ہمارے یہاں دھوکہ ایسا ہے کہ بھئی وزن میں دھوکہ دیا جا رہا ہے, بیوی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈیوٹی پر جا رہے ہیں, بیوی سمجھ رہی ہے کہ ماشاءاللہ شوہر جو ہے وہ 10 بجے تک صبح سے جا رہا ہے, 10 بجے تک ڈیوٹی, مگر وہاں کوئی اور بھی ڈیوٹی چل رہی ہے, اور کوئی اور بھی ڈیوٹی جہاں وہاں دے رہا ہے ڈیوٹی. اب یہاں پر وہ دے رہا ہے گھر کے حوالے سے دھوکہ. تو اب وہ اپنا احتساب کرے. اور پھر اس کے بعد یہاں میں عرض کروں گا کہ حضرت عثمان غنی ایک جگہ سے گزرتے گزرتے رکے اور آپ نے وہاں وضو کیا, وضو کر کے مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ کیوں مسکرا رہا ہوں. پھر خود ہی جواب دیا, کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرا یہاں وضو کرنے کی حاجت بھی نہیں تھی, اور یہاں اور وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وجہ یہ ہے, اور یہاں مسکرانے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی مسکرانے والی بات بھی نہیں تھی, مگر وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں میں موجود تھا, حضور تشریف فرما تھے, حضور نے اس جگہ سفر میں یہاں پہنچے تو آپ نے وضو کیا اور مسکرائے تھے. اب وہ دیکھ کر میں آپ کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. پھر شاعر کہتا ہے کہ وضو کر کے خنداں ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں, جواب اس کا پھر خود ہی دینے لگے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اگر حضور کی ذات پر اپنے کو فالو کر کے اپنی ذات کا احتساب کرتے ہوئے اگر ایک ایک اپنی خامی کو دور کرنے لگے اور خوبی میں نکھار لانے کی کوشش کریں, اگر اس کے اندر دیکھیں, اگر جو ہے اسٹیپ میں مثال کے طور پر آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر دل عزیز ہو جائے, آپ کی مسکراہٹ اچھی ہو, آپ کے چہرے میں نرمی ہو, شیریں زبانی ہو, گھر کا ماحول اچھا, معاشرے کے اندر عزت اور وقار ہو. اور اسی حوالے سے حضور علیہ السلام کا ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن کو, آپ گود میں تھے, آپ نے پیار کیا, رکنا مجھے, اچھا تو آپ نے جب پیار کیا تو ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے کسی کو پیار نہیں کرتا. اب حضور نے کہا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا, جو ہم بچے پر رحم نہ کرے, بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. یعنی ایک ایک کوالٹی کو لیتے جائے, اپناتے جائے, ایک دن وہ آئے گا کہ وہ بھی ایک دن کسی نہ کسی کا آئیڈیل بن جائے گا. سبحان اللہ.
حضرت شارٹلی آپ سے پوچھیں گے، میرے وقفے سے آ کے آپ سے باقی تفصیلات جانیں گے. آپ کس طرح رہنمائی کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے لیے ہم کہاں سے بسم اللہ کریں؟ دیکھیں، ہم جب خود رسول اللہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ جو حتیٰ اسلام کے اعلان سے پہلے بھی تھا، اور جس سے اس کیریکٹر سے انہوں نے سب کو منوایا. ٹھیک ہے، وہ اتنا مضبوط کیریکٹر تھا، وہ تھا صداقت اور امانت کا، کہ صادق اور امین. اچھا، یہ آسان نہیں ہے، یعنی انسان کا سچا ہونا اور امانت دار ہونا. امانت یعنی جس کو جو چیز پہنچانی ہے وہ پہنچائی جائے، جس کی کوئی چیز محفوظ رکھنی ہے اس کو محفوظ. امانت دونوں طرح سے ہوتی ہے، کوئی چیز پہنچانے کی ہوتی ہے، کوئی چیز آپ نے ایک بات مجھ سے کی ہے رازداری کی، میں اس کو محفوظ رکھوں، وہ بھی امانت. ٹھیک ہے، تو ایک چیز ہوتی ہے جو اپنے پاس رکھی جاتی ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں میرے فلان کو دے دینا، تو یہ بھی امانت ہے. تو یہ ایک امانت داری ہے. اسی طرح سے دین کے امانت پہنچانا، پیغام پہنچانا. دوسرا ہے کہ انسان کا سچا ہونا، یعنی صحیح بولنا ہر مشکل میں. حتیٰ یہ حدیث میں بھی ہے کہ اگر تمہیں نقصان بھی ہو رہا ہو تو بھی تم سچ بولو گے. یہ جو کیفیت ہے. اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ میں ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ میں انسان کو مکارم اخلاق کے بلند ترین درجے پہ لے جاؤں. ٹھیک ہے، تو ایک جو بنیادی طور پہ جو قبلہ نے یہ فرمایا اپنی گفتگو میں، اسی کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس چیز کو کہ ہمیں اپنے پہلو کو بیان کرنا چاہیے. بالکل صحیح. آپ نے کہا کہ جس طرح صادق اور امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی یہ بنیادی جو خصوصیات تھیں جو اس وقت بھی انہیں ممتاز کرتی رہیں، اور صرف مسلمانوں میں نہیں، جتنے غیر مسلم تھے وہ بھی آپ کی ان دو خصوصیات کے دیوانے تھے. اگر آپ یہاں ان کو اپنانا شروع کریں تو آپ کردار کے راستے پہ چڑھ جاتے ہیں. بسم اللہ سر، مکمل کیجیے. دیکھیں، سچائی جو ہے، سچ بولنا جو ہے، انسان کو خود بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی شاید اکثر برائیوں سے بچا لیتا ہے جب سچائی انسان بول رہا ہوتا ہے. دوسری بات میں نے خلق کی بات کی کہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ انہ لعلی خلق العظیم، کہ رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ بہترین خلق کا نمونہ ہے، اخلاق کا نمونہ ہے. آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا تھا ہم سے کہ پریکٹیکلی اس کو کیسے کیا جائے. دیکھیں، پریکٹیکلی کا یہ ہے کہ ہم دن میں کیا کیا کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ گھر میں ایک شوہر کی حیثیت سے ہیں، آپ والد کی حیثیت سے ہیں، آپ بیٹے کی حیثیت سے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے تو آپ کام کرتے ہیں. یہ سارے کام آپ ایک ساتھ کر رہے ہیں نا. جی ہاں، جی ہاں. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا اسلام لانے کے لیے یا مسلمان. انہی کاموں کے اندر تقویٰ کے ساتھ کام کرنا، اصل وہاں پر ہر جگہ پر تقویٰ، یعنی آپ کو وہاں پر فالو کرنا ہے ان چیزوں کو، ان ویلیوز کو، ان اقدار کو زندہ کرنا ہے اپنی زندگی میں. جب آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ یا زوجہ کی شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، آپ نے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ، کام کے ماحول میں، تو آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹس نہیں کرنی ہے. صرف یہ کہ ہمارے ذہن میں ڈائریکشن ہونا چاہیے کہ ہمیں ان جگہوں کے اوپر ان ویلیوز کو زندہ کرنا ہے. یعنی پیمانہ جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا. اگر ہمارے سامنے وہ پیمانہ رہے گا ہمیشہ، ہم ٹھیک ہے ہم بھول بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھول بھی جائیں گے، یہ ہوگا، لیکن یہی پیمانہ آہستہ آہستہ پہلے ایک چیز صحیح ہوگی، پھر دوسری چیز صحیح ہوگی، پھر تیسری چیز صحیح ہوگی، پھر دوبارہ سے انسان غلطی کرے گا، پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو تصحیح کرے گا. یہی وہ جہاد اکبر ہے جسے ہمیں کرنا ہے. شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس ہے، ٹھیک ہے، من الجنت والناس، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کوشش کرتے رہنا ہے. یہ مختلف جو ہمارے روزمرہ کے کام اس میں کرنا چاہیے. ایک بس پہلو میں کروں پھر آگے آپ اس کو منتقل کریں. ہم رسول اللہ کی ذات میں دیکھتے ہیں کہ جو مجموعی طور پہ معاشرے کی تربیت اور اپنے خاندان کی تربیت، کس طرح سے بچوں کی تربیت انہوں نے ہمیں سکھائی ہے کہ کس طرح سے ویلیو کرنا چاہیے بچوں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کے پاس جب دوڑ کر آتے تھے ہمیشہ اپنے سینے سے لگاتے تھے، ان کو پیار کرنا، ان کو بوسہ دینا. ایک بیٹھے ہوئے تھے تو امام حسن علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، ان کی سیدھی ران پر آ کر بیٹھ گئے. امام حسین آئے تو ان کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی بائیں ران پہ بٹھایا اپنے، اور وہاں پر فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے پھولوں میں سے ہیں.
सुभान जो इनसे, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसके लिए लाजमी है, फ़र्ज़ है कि इनसे भी मोहब्बत करे। यानी कि किसी भी मुसलमान के लिए लाजमी है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बगैर तो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ जा सकता। जो बिल्कुल शुरू में क़िबला ने फरमाया था अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में, जब आपने सलाम किया था उस वक्त उन्होंने बात फरमाई थी कि ये मुमकिन नहीं है कि इंसान जो है वो बाप से मोहब्बत करे और बच्चों से मोहब्बत ना करे। और रसूल अल्लाह ने जब भी जाते थे जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा घर पे, तो पूछते थे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी औलाद कहाँ है। ये खुद जो रसूल अल्लाह ने, ये मेरी औलाद है, इमाम हसन और सर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आज यौम विलादत भी है, हम इस पे बिल्कुल बात शुरू करेंगे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमने जितनी भी बात की वो बहुत कम थी, बहुत कम थी, क्योंकि ये इतना बड़ा मौजू है। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि हम रमज़ान के 30 दिन भी अगर सिर्फ इसी मौजू पे बात करें तो ये कम पड़ जाएंगे। आजकल हम देखते हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों में ईसार का जज्बा जो है वो बढ़ा हुआ है। रमज़ान की ये बरकत भी है, उसकी रहमत भी है और हम पे बड़ा करम भी है रमज़ान का। अल्लाह करे कि आज इस महीने के सदक़े ये जो जज्बा है, ये जितनी भी हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें रमज़ान की वजह से, ये रमज़ान के बाद भी ताहियात हमारी ज़िंदगियों में शामिल रहे। और बच्चों से शफ़क़त के हवाले से आपने सीरत पे बात की, तो सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ही आका की जो ज़िंदगी मुबारक में जो शफ़क़त है वो नज़र नहीं आती है। उन्होंने तमाम बच्चों से शफ़क़त का सबक दिया है, और उन बच्चों से ख़ास तौर पे जिनके सर पे बाप नहीं है, उन बच्चों ख़ास तौर पे जिनके जो यतीम हैं, उनके सर पे हाथ फेरने का भी जो है ना वो सवाब बताया गया है। तो हमें इस रमज़ान के महीने में उन बच्चों का ज़रूर ख्याल रखना है। ऑनेस्टली बहुत महंगाई, बहुत बुरा हाल है। जिनके बाप हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, जिनके नहीं है उनका क्या हाल होगा। तो प्लीज़ सर, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद हमने आते साथ दी। जिन लोगों ने अभी चैनल ट्यून किया, आप सबको भी आज हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत जो है बहुत बहुत मुबारक हो। सर बिस्मिल्लाह कीजिए, इस मौजू पे क्या, कहाँ से आप गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जब विलादत होती है, रसूल तशरीफ़ लाते हैं और रसूलुल्लाह आते ही जो है वो बच्चे को अपने गोद में लेते हैं। दाहिने कान में जो है वो अज़ान, बाएं कान में जो है वो अकामत देना, और फिर हज़रत अली से पूछते हैं कि तुमने इनका क्या नाम रखा है? तो कहा कि नहीं, मैं आपके होते हुए मैं सबकत नहीं कर सकता इसके अंदर। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के होते हुए मैं सबकत नहीं कर सकता, मैं नाम नहीं रख सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि परवरदिगार ने कहा है कि क्योंकि अली की मंजिलत और मकाम आपकी निस्बत हारून की निस्बत है जैसे हज़रत मूसा सलाम से थी, तो इनका नाम भी जो है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बच्चे पे रखा जाए। तो पूछा रसूल अल्लाह ने जिब्राईल से कि उनका क्या नाम था? कहा कि उनका नाम शब्बर था। कहा शब्बर अरबी ज़बान में क्या होगा? तो कहा हसन होगा। तो उनका नाम जो है हसन अलैहिस्सलाम रखा गया और परवरदिगार की तरफ से ये नाम आया गया और ये नाम रखा गया। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किरदार में से जो फरमाते हैं कि उनके शख्सियत के एतबार से जो हदीस के अंदर मिलता है कि रसूल अल्लाह से सबसे ज़्यादा मुशाबहत रखते थे, शबाहत, ख़ास तौर पे उनके चेहरे और उनके सीने मुबारक जो है वो बहुत शबाहत रखता था रसूल अल्लाह की निस्बत। और रसूल अल्लाह से जो जूद व करम उनको नसीब हुआ था कि उनका सुफ्रा, उनका दस्तरखान जो है वो हमेशा खुला रहता था, जो आता था उसे खा कर जाता था, वहाँ से सैराब होकर जाता था। तो दस्तरखान इमाम हसन इसलिए मशहूर और मारूफ़ है तारीख़ के अंदर कि कोई ऐसा नहीं आया कि जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर पर दस्तक दी हो और उसकी मुश्किल आसान ना हो। एक शख्स आता है इमाम हसन के पास और आकर अमीर अल मोमिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुरा कहने लगता है और अजीब गरीब बातें करने लगता है। तो इमाम हसन उस पर गुस्सा नहीं होते, उससे पूछते हैं कि क्या तुम भूखे हो, क्या तुम मुसाफिर हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? होना तो ये चाहिए अगर हमारे वालिद के बारे में कोई गाली गलोच करे, कोई बुरा कहे तो हम फ़ौरन उससे लड़ पड़ेंगे। इमाम हसन उसकी बिल्कुल उससे जो है पूछा तुम्हारी क्या ज़रूरत है? वो जिसने जब ये अखलाक देखता है तो वहीं पर वो नरम पड़ जाता है। कहा जो तुम्हारी ज़रूरत है मैं उसको पूरा करने को तैयार हूँ।
اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنے غلام سے کہ جاؤ اسے کھانا کھلاؤ، اسے نیا لباس دیا جائے، اور اس کی جو ضرورت ہے سفر کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے۔ تو یہ سخاوت، یہ ان کی ہمدردی، یہ ان کے پورے جسے کہتے ہیں کہ ان کے کردار کے اندر موجود تھی، اور حقانیت کا ساتھ دینا، یہ ایک اہم چیز تھی ان پر۔ بالکل صحیح۔ صادق نقشبندی صاحب، آپ اس حوالے سے بات کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ ایک جملہ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو معلم تھے، جو ان کی پوری تعلیم و تربیت ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو جیسے ابھی حضرت نے فرمایا نا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن کی ولادت کے بعد جو 15 رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے کان میں اذان دی۔ اچھا، اذان جو دی جاتی ہے بچے کے کان میں تو اس کا سبب کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، کیوں دی جا رہی ہے؟ چونکہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جو ہے جہاں آگ لگی ہو وہاں اذان دو تو اذان کی برکت سے آگ دور ہو جاتی ہے، کسی جگہ وحشت ہو اذان دو وحشت دور ہو جاتی ہے۔ اذان نماز کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ اب یہاں اذان بچہ جو پیدا ہوا تو اب اس کے کان میں کیوں اذان دی جا رہی ہے؟ تو یہاں احادیث میں آتا ہے کہ بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس سے بلا اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں کی حضور حضرت امام حسن کی ولادت کا ایک فائدہ، معافی چاہتا ہوں اس بات میں تصحیح کر دیجیے گا، اذان والی بات کر رہے ہیں، انسان کا جو جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، نماز جنازہ، ایک تو ظاہری، ایک تو یہ ہے، ایک پہلو ہے کیا اس میں؟ دونوں دیکھیں، ایک معاملے کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ جی۔ اب ہم کئی پہلو میں جائیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے، تو پھر اس کا ایک پہلو بتا دیتے ہیں۔ اصل میں ایک اشارہ یہ ہے کہ جب اذان جو دی جاتی ہے نا، اذان کے بعد نماز ہوتی ہے، تو بچے کے پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دے کر پھر اس کی زندگی کے بعد جب اس کا انتقال ہوتا تو نماز ہوتی ہے، تو یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ بندے تیری زندگی کا یہی اذان اور نماز کے درمیان کا حصہ ہے، اس حصے کے اندر تجھے موقع ملا، اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی دوزخ بھی، موقع ملا کر لے، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، پڑھ لے جو کرنا ہے، اتنا سا وقت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حضور علیہ السلام نے حضرت علی باپ ہے، آج ہمارے کسی کا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، وہ باپ کہتا ہے میں نام رکھوں گا، حتیٰ کہ ان کے باپ بھی موجود ہیں، سسر بھی موجود ہے۔ یہاں حضرت علی نے بھی ہمیں یہ تربیت دی کہ میں باپ ہو کر، بیٹے کی ماں ہو کر بھی ہم نے اپنے بڑوں کو بڑوں کو اہمیت ترجیح دینی ہے، یہ سبق ہم کو ملتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، 7ویں دن حضور علیہ السلام نے آپ کا عقیقہ کیا۔ عقیقے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد وہ گروی ہوتا ہے۔ گروی سے مراد یہ کہ اس کا صحیح معنی میں اس کا نفع حاصل نہیں ہو پاتا، اس کی صحیح نشو و نما نہیں ہو پاتی، وہ کسی نہ کسی مشکلات میں ہوتا ہے۔ اور آج بچہ پیدا ہونے کے بعد ہم عام طور پر فرسٹ برتھ ڈے میں اس کی ہم عقیقہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا عقیقہ شروع میں کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے اور اس طرح کی ٹینشنوں سے محفوظ رکھیں۔ پھر اس کے بعد ولادت کے بعد آپ کے سر مبارک کے بال حضور نے فرمایا کہ اتارا جائے، اس کے وزن کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ صدقہ کیے جائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ حضرت امام حسن امام حسین کیا تھے کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصدر الی الرأس، کہ حضرت امام حسن حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے سینے تک کے مشابہ تھے۔ والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسفل من ذالک، اور حضور علیہ السلام کے سینے سے لے کے قدم تک جو ہے وہ امام حسین مشابہ تھے۔ اب صحابہ حضور کا دیدار کر کے سیراب ہوتے تھے، جب حضور کا وصال ہو گیا صحابہ بے قرار ہوتے تھے، وہ یاد آتی تھی، وہ چہرہ پھر بے قرار ہوتا تھا، صحابہ دونوں کو بلاتے تھے، دیدار کرتے تھے، یاد مصطفیٰ تازی ہو جاتی تھی۔ تو یہ وہ تھا کہ اور پھر فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ حسن سے محبت میں کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور فرمایا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ مجھے یہ بتائیے کہ آل کے حوالے سے کیا تعلیمات ملتی ہیں، اور بزرگان دین جو ہیں وہ کیا رہنمائی فرماتے رہے ہیں، کس طرح پریکٹس کرتے رہے ہیں، ذرا پلیز روشنی کریں۔ دیکھیں سب سے بڑی بات حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ابھی میں نے بھی کہا پھر حضرت نے تائید فرمائی، اور حضرت کی بات کو میں نے دل میں اتار دی اور دماغ میں سما دیا، دل میں بسا دیا۔ وہ یہ تھا کہ دیکھیں آپ سے اگر مجھے محبت ہے، آپ سے ایک مجھے اپنائیت ہے، تو آپ کی اولاد سے بھی مجھے محبت ہوگی بے شک، اور اگر میں آپ کی اولاد کو پیار کروں گا تو آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہوگی، کیونکہ یار یہ سچا بندہ ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ سچا بندہ ہے، دیکھو یہ سنسیئر ہے، یہ مطلب ہی نہیں ہے،
تو ایک تو یہ، تو اب حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سے جو قریب ہو ان سے محبت کی جائے، اور ان سے محبت یہ کہ حضور سے محبت اور ان کے بچوں سے محبت نہ ہو، ان کی زوجہ کا ادب نہ ہو، ان کے نواسوں سے محبت نہ ہو، تو پھر محبت کا خالی دعویٰ کہلائے گا۔ پھر یہاں خالی امام حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ ہی کو نہیں دیکھنا، ان کی نسل میں جو آتا جائے وہ سب ہمارا سردار ہے۔ ان کو اسی لیے سید کہتے ہیں کہ سید کا معنی سردار، اور اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اپنے وقت کے خلیفہ، اور حضرت امام حسن کی اولاد سے جب آئے ایک نوجوان، اور تھے وہ عمر، ابھی اتنی عمر نہیں تھی، جب آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت ہو کر آپ نے ان کو تخت پر اونچی جگہ بٹھایا، بڑے احترام سے بٹھایا، بڑے احترام سے، چونکہ اولاد علی تھے، فاطمہ الزہرا کے اولاد سے تھے، اور آپ خلیفہ وقت ہو کر اونچے تخت پر بٹھا کر بڑے احترام سے بڑا ادب کیا، تو لوگوں کو تھوڑا برا لگا کہ آپ خلیفہ، یہ بچہ آیا، آپ احترام کر رہے ہیں، آپ اپنا لیول کا بھی تو خیال کریں، آپ اپنا لیول کا تو خیال کریں۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا ہوتی، جن کو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، اگر یہ ہوتی یہاں اور ان کے میرا یہ کردار دیکھتی، تو وہ اپنے بچے کی اس طرح کے ادب کو دیکھتی کہ ان کا بچے کا ادب کر رہا ہوں، تو وہ خوش ہوتی، وہ خوش ہوتی کہ میرے بچے کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ تو یہ تقاضا ایمان ہے، حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اولاد سے، ان کی نسل سے، ان کی زوجہ سے، ان کے صحابہ سے محبت کی جائے۔ اور پھر یہاں آج اب چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے، اور رمضان کے بعد اب حج بھی آ رہا ہے، اور حضرت امام حسن کی عمر مبارک 45 سال، اور اس کے باوجود 25 حج آپ نے ادا کیے، اور 25 حج امام حسن نے جو ادا کیے، آج ہمارے یہاں ٹریول والے کو کہتے ہیں ہمیں 5 اسٹار دے رہے ہو، 7 اسٹار دو، جتنے چاہیے لو اور وہ دو، مگر امام حسن آپ جب سفر کرتے تھے تو پیدل آپ سفر حج کیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ اونٹ موجود ہے، مگر پھر بھی پیدل سفر ادا کر رہے ہیں، اور وہ سفر کرتے ہوئے یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، مگر آپ پیدل سفر کر رہے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا افضل العبادات احمزها، عبادات میں زیادہ فضیلت اس کی ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، جتنی مشقت کے ساتھ آپ لگن رکھ کر جائیں۔ اور پھر یہاں تک کہ امام حسن ایک دفعہ حج کے سفر میں جا رہے، پاؤں میں ورم آ گیا، آپ کے غلام نے کہا حضرت بڑا دل دکھ رہا ہے، آپ کی اس تکلیف میں آپ سوار ہو جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آگے جاؤ گے ایک حبشی ہوگا، اس مقام پر حبشی ملے گا، اس حبشی کے پاس تیل ہوگا، وہ تیل لے کر میرے پاؤں پہ لگانا، درد ختم ہوگا۔ اس مقام پر پہنچے، دیکھیں نگاہ حسن کیا دیکھ رہی ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، ارے حضور کے نواسے بتا رہے ہیں، اس جگہ پہنچو گے تو حبشی ہوگا، اس کے پاس تیل ہوگا۔ اور جب وہ غلام وہاں سفر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو حبشی تھا، اور حبشی کے پاس تیل بھی تھا، اور وہ جو لگایا۔ اور پھر یہی امام حسن، آج ہم صرف کمائی میں لگے، بس مال مل جائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں دے دیا، اور 3 مرتبہ اپنا آدھا مال دیا، چونکہ جو کھا لیا وہ ختم ہوا، جو رہ گیا وہ اولاد کے لیے ہو گیا، جو دے دیا وہ حقیقت میں آپ کے لیے جمع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سارے مال کو خدا کی راہ میں دینے کے حوالے سے ایک ہمارے ایک دوست ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے بزنس مین ہیں، وہ دین اسلام کو بھی بزنس کی طرح لیتے ہیں، اور مجھے وہ ان کا یہ پہلو اچھا بھی لگتا ہے۔ تو مجھے بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس مال کم رہ جائے تو وہ اتنا اچھا موقع ہے سے سودا کرو کہ وہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کم رہ جائے، کہتے ہیں سارے کا سارا آپ تب ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ جب بہت زیادہ ہوگا نا تو آپ کو تھوڑا سا آپ کو دنیا یا مال یا کوئی نہ کوئی روکے گا کہ نہیں میں اتنے کروڑوں روپے جو ہے نا وہ سارے نہیں دے سکتا، لاکھوں ہیں، ہزاروں ہیں، بھئی دے دیں اور اللہ کو کہہ دیں کہ اللہ میں نے تیرے راہ میں سارے خرچ کر دیے، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوکے سر، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ جو آخری کلمات جو ہیں وہ انہی کی سیرت کے حوالے سے ہوں۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں سب سے خاص بات جو اس رمضان کے موقع میں ہم اپنا سکتے ہیں، اب یقیناً سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ زیادہ مختلف نہیں ہوگی، مگر پھر بھی وہی نقش قدم ہوگا، وہی سب مختلف کا تو حوالے سوال ہی نہیں۔ بے شک، اور ان کی کوئی ایسی دعا جو ہم ضرور اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ دیکھیے، میں اس سے پہلے کہ اس اسپیچز پہ آؤں، اس بات کو بھی سمجھیں کہ اہل بیت کے بارے میں
خود قرآن مجید فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ان کی طہارت کے بارے میں واضح طور پہ وہاں پر بیان کرتا ہے کہ اہل بیت کو پروردگار نے ہر طرح کے رجس سے پاک اور پاکیزہ کیا۔ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں رسول اللہ کو خیر کثیر دیا جناب فاطمہ، ایسا کہ صرف ایک اولاد نہیں بلکہ نسل در نسل یہ خیر پہنچتا رہا، اور ان کے ذریعے قیامت تک لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ جو قبلہ نے فرمایا کہ سادات ان کی نسل سے، تو وہ فیضیاب ہوتے رہیں گے، ان ائمہ اہل بیت سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ چیز کردار، ہمیں اس طہارت اور اس سینٹٹی کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کردار کے اندر جہاں پر سخاوت نظر آتی ہے، وہاں پر ان کے اس میں علم کا اگر ہم دیکھتے ہیں، بچپن میں تھا رسول اللہ سے حدیث سن کر آئے، آ کر والدہ محترمہ کو بتائی، رسول اللہ حضرت علی گھر میں آتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ میں سن کر آیا ہوں، تو جناب فاطمہ زہرا فوراً بتا دیتی ہیں کہ آپ یہ سن کر آئیں، پریشان ہو جاتے ہیں یہ کہاں سے پتہ چلا، کہا حسن جو ہیں وہ مجھے آ کر انہوں نے بتایا ہے۔ تو حضرت علی اس کو، باہر بچپن تھے، 5-6 سال کے تھے غالباً، تو وہاں پر انہوں نے اسے پیار کیا۔ تو یہ ایک معیار تھا علم کا کہ جو وہاں پر پہنچے۔ اسی طرح عبادت حج کے بارے میں بیان کیا۔ دوسرا کام ان سے ایک حدیث ہے کہ جیسے فرماتے ہیں کہ میں کسی کی مدد کرنا اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ اس کی فضیلت سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی اعتکاف یعنی لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا، یہ ایک اہم چیز ہے کہ جو آج کے رمضان کا جو ایک ایسنس ہے کہ ہمیں لوگوں کی پریشانیوں مشکلات کو دور کرنا چاہیے، یہ ایک اہم سبق ہے جو امام حسن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کا، اور یقین مانیے کہ ابھی میرا دل کر رہا ہے، ناظرین کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ مزید بات کی جائے، وقت جو ہے وہ بڑا مختصر سا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی رمضان کے مہینے میں۔ ہم جو آج کی جو گفتگو ہے اس کے اسینس کو ساتھ شامل رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسے اس قابل بنا کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں، ہماری زندگیاں دوسروں کے لیے مؤثر ثابت ہو سکیں، اور ہم جو تعلیمات اہل بیت ہیں، تعلیمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پہ اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ فہیم عباس کو اور ہماری اس خصوصی نشریات کی ٹیم کو دیں اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ دل کو نور سے بھر دے کر کرم میں خدا، بخش دے ہر خطا رکھ بھرم میں خدا، میں کروں صبح و شام تیری حمد و ثنا، ہے نصیب میرا کہ پیارا رمضان